رہی ہیں، خیال ضائع نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ اس کو عروس کے تحت نہیں دیکھیں گے تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اور کیا اچھائیاں ہو سکتی ہیں، اس سب پر میں درخواست کروں گا۔ آج برطانیہ میں ان کی پہلی نشست ہے، تو ضرور عروس کا تعارف اور اپنا تعارف دونوں ایک ساتھ پیش کریں۔ جناب محترم ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب۔ اچھا یہ لگانا پڑے گا مائک مجھے۔ تو بہرحال عروس پر بھی میرا کام اسی زمانے کی یادگار ہے کہ جب میں بڑا تو اب بھی نہیں ہوں لیکن اس وقت زیادہ چھوٹا تھا، تو کوئی 28 سال ادھر کی بات ہے۔ تو حضرت فدا خالدی دہلوی علیہ رحمہ وہ میرے استاد محترم، میں کوئی 80 کی دہائی میں زانو تلمس طے کرنا جس کو باقاعدہ کہتے ہیں شاگرد ہوا ہوں۔ وہ ایک طویل داستان ہے لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں، کام کی بات پر آؤں تو عروس کا کچھ ذائقہ یا چٹخارا وہ گھٹی میں کچھ شامل تھا، یعنی کہ شاعروں کا کیس جو ہے بچپن سے بگڑا ہوا ہوتا ہے اور میرا 55 تک بگڑا ہوا ہے۔ تو وہ میں نے استاد سے، ہمارے استاد جو ہے کراچی میں اس وقت عروس پڑھا رہے تھے جب رئیس امروی اور زید بخاری اور جوش ملی آبادی انہوں نے مل کر ایک کالج کھولا تھا کراچی میں، اور عابد علی بیگ صاحب کیونکہ ہمارے کراچی آئٹ ہیں، بہت پرانے کراچوی ہیں تو یہ جانتے ہوں گے یقیناً۔ تو بزم انصاری ایک صاحب ہوتے تھے، بزم انصاری، انہوں نے یہ کالج کھولا اورینٹل کالج، جس میں عروس کی بھی کلاسیں ہوا کرتی تھیں۔ تو ہمارے استاد اس وقت 60s میں وہاں عروس پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں جب 80s میں یعنی کہ 80 کی دہائی کے کسی تقویم میں ان کا شاگرد ہوا تو مجھے کیونکہ یہ شروع سے ہی کچھ اس کا تھا، میں نے شوق یا ذوق کہہ لیں، تو وہ استاد نے پھر مجھے حرفاً اور سبقاً جو کچھ اس کی بنیادی باتیں جسے ہم مبادیات کہتے ہیں اور ان کی اصطلاحی تفہیم اور ان کے مفاہیم، وہ یقیناً چھوٹا ذہن جتنا سمجھ پاتا ہے اتنا ہی میں سمجھ پایا۔ وہ تو بڑے تھے، بڑے ذہن کے تھے۔ وہ استاد میرے خود بے خود دہلوی کے شاگرد تھے جیسے بیگ صاحب نے بتایا، اور بلکہ جانشین تھے، اور بے خود دہلوی خود داغ کے جانشین تھے، داغ دہلوی کے، اور داغ دہلوی استاد ذوق کے، اور استاد ذوق جو ہیں سودا کے، اور سودا جو ہیں شاہ حاتم کے۔ تو یوں ہمارا سلسلہ داغ اسکول سے، جس کو آپ دبستان داغ کہہ لیں، کیونکہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی دو اصطلاحیں تو اپنی جگہ ادب میں موجود ہیں، لیکن اس کی مزید اگر ہم سیکشن کریں تو دبستان دہلی کا مزید ایک دبستان داغ بنتا ہے۔ تو مجھے خوش قسمتی ہے کہ ان کے ساتھ میری نسبت اللہ نے جوڑ دی، اور آج میں 2 حرف جو بھی کام کر سکا ہوں یہ انہی کی مرہون منت ہے۔ تو ان کے لیے بھی استاد حضرت فدا خالدی دہلوی کے لیے علیہ رحمہ کے لیے خصوصی دعائیں آپ سے بھی درخواست ہے، اور میں بھی ہر وقت ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ تو عروس کا جو معاملہ ایک تو یہ طے ہو جائے، اب سہیل بھائی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور ہم ٹنگ ٹوئسٹر بھی ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، صحیح کہا آپ نے کہ اگر پوری بات اگر کہی جائے کہ اردو کا عروضی نظام ہے یا عروضی نظام، اور پھر عصری تقاضے اور پھر تنقیدی مطالعہ، تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ اردو کا جو لفظ عروس کے معاملے میں ہے وہ عین کے زبر کے ساتھ ہے، جس کو عام طور پہ فتح کہتے ہیں، عربی میں اس کو فتح کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو ہم زیر زبر پیش کے ساتھ زبر کہتے ہیں۔ تو لفظ جو ہے عروض ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور یہ بھی شعیب صاحب نے تذکرتاً ایک اجمالی جائزہ تھوڑا سا لیا۔ خلیل بن احمد البصری الفراہیدی یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے کوئی 90 سال بعد ان کی ولادت ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ خانہ کعبہ میں آتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو دعا مانگی جاتی ہے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی پہلی دعا وہ قبول ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی وہاں کھڑے ہو کے ایک دعا مانگی، اور یہ دعا تھی کہ رہتی دنیا تک میرا نام کسی علم کے ساتھ جوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ان کو عروس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ میں دعا مانگنے کی برکت سے عطا کیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے کیونکہ 4 حصے ہیں اور کارنرز میں، ان میں سے ایک کا نام عروس بھی ہے،
جی جی، تو اس کی نسبت سے انہوں نے اس کا نام تیمم اور برکتاً اس کا نام علم عروض رکھا۔ اور پھر کیونکہ ایک اور اس کے تسمیہ ہے، وجہ تسمیہ اس کا نام رکھنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات بھی انہوں نے سہیل صاحب نے کر دی ابتدائی طور پر۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو عرب میں پہلے سے شاعری تھی موجود، کیونکہ عرب میں شاعری کا رواج بہت پہلے ہے اور عجم میں فارس میں بہت پہلے تھا، تو عرب میں جو شعر کہے جاتے تھے ان کو وہ شعر ان کو نہیں کہتے تھے جن کو ہم بحر اور وزن میں شعر کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مغالطہ ہے، جیسا آپ نے کہا کہ میں نے لکھا ہے کہ عروض جو ہے وہ شاعری کے لیے ضروری نہیں ہے، شاعر کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے، تو بظاہر لگتا ہے کہ یار تو کچھ ایسی محمل سی بات ہو رہی ہے۔ یہ محمل بات نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں آخری کتاب پر اپنی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے جہلاء اور مشرکین اور کفار شاعر کہا کرتے تھے، اور پھر اللہ نے اس کی تردید بھی اتاری، اس کا ابطال کیا کہ ایک تو یہ اپنی طرف سے ہمارا نبی کبھی کچھ نہیں کہتا، اور دوسرے یہ کہ ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی۔ تو یہ عجیب بات تھی کہ لوگ کہیں کہ جناب یہ تو دیکھیں نا، اپنے نبی کو جس نے شاعری نہیں سکھائی ہم کہاں شاعری کریں۔ ایسا نہیں ہے، شاعری اصل میں اس زمانے میں کسی باریک نقطے کو بہت چھوٹے سے الفاظ میں بہت فصاحت کے ساتھ کہہ دینے کو وہ شاعری کہتے تھے، اور ایسی بات کرنے والے کو وہ شاعر کہتے تھے۔ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ عرب کا ایک خاص محاورہ ہے، بہت سارے محاورے ان کے ایک محاورہ ہے، ایک ہمارے لفظ ہے اقرب الف سے، اور ایک ہے عین سے اقرب۔ تو ہم کیونکہ اپنے اس کی ایکسنٹ میں ہمیں زیادہ مہارت نہیں ہے، عرب لوگ جب بولتے ہیں یعنی کہ اعرابی، تو عربی زبان بولنے والے یا عرب کے رہنے والے کو ہم عربی کہتے ہیں، وہ اصل میں لفظ اعرابی ہے، عربی سے پہلے الف ہے۔ تو اعرابی جب اس کو کہتے تھے تو وہ عین اور الف کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اقرب کا مطلب ہوتا ہے قریبی رشتہ دار، دوست، اور عین سے جو اقرب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچھو، اسکارپیو۔ اب دیکھیے کتنا خوبصورت ان کا ایک محاورہ ہے، پہلے میں اردو کا سمجھا دوں تو یہ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک بڑا ایک لفظ ہے یا ضرب المثل کہہ لیں کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا۔ تو یہ دیکھیے اس میں مذمت بظاہر نہیں ہے، اس کو حجو ملی کہتے ہیں، حجو ملی کہتے ہیں اس کو، حجو ملی ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا۔ اور کسی کا شعر بھی یاد آ گیا مجھے کہ دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دوستوں کو آزماتے جائیے۔ تو وہ دیکھیے وہ ان دو باتوں کو جو ہم اردو میں کہہ رہے ہیں، وہ دیکھیے کیسی فصاحت کے ساتھ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے الاقارب کالاقارب، الاقارب کالاقارب۔ اب اقرب کی جمع الف سے جو ہے وہ قرابت دار ہو گئے، رشتہ دار، تو کہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں جسٹ لائک اسکارپین۔ اقرب کی جمع اقارب۔ تو اب دیکھیے وہ جو ایک لطیف نقطہ تھا نا، اس کو کہتے ہیں فصاحت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت کا علم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس زمانے میں کہ جب وہ اپنے آپ کو اتنا فصیح اللسان کہتے تھے کہ دوسرے کو عجمی کہتے تھے کہ یہ کے بعد زبان تو ہے لیکن یہ ہمارے سامنے کیا گفتگو کرے گا، یہ گویا کہ زبان ہوتے ہوئے گونگا ہے، گونگا، عجمی مانے گونگا۔ تو اب دیکھیے ان کے یہاں جب قرآن آیا تو اللہ نے جو زج کیا نا عربی کو، یعنی کہ اعرابی جو ہمارے ہیں، ایک چھوٹی سی سورت سے جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، انا آتینا کل کوثر۔ اب دیکھیے پوری بحر میں ہے، بحر متقارب ہے وہ، انا آتینا کل کوثر، فعلن 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 فعلن، ہے نا جی۔ اب جو وہاں کا شاعر تھا نا، بڑا شاعر جس کو ہم مانتے ہیں امراء القیس، وہ اصلاح دیا کرتا تھا شاعری پہ، کیونکہ ابھی عروض کا علم آیا نہیں تھا، تو وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لوگ اپنے اپنے شعر لکھ جایا کرتے تھے، کفار جو کہتے تھے۔ ان کے یہاں شعر جو تھا وہ مغازی تھا پہلے، جو ان کے غازی ہو کر آتے تھے نا لوگ، ان کی شان میں جو وہ قصائد لکھتے تھے اس کو مغازی کہتے تھے، اور جو بادشاہوں کی شان میں ہوتا تھا یا بڑے لوگوں کی شان میں، جبکہ وہ بہادر بھی ہو۔ اس میں بھی عربی کا ایک محاورہ ہے
وہ میں نے لکھا ہے اس میں تھیسس میں کہ عربی جو تھے عرابی وہ اس قدر سچے لوگ تھے کہ وہ بادشاہت کی اور دربار سرکار کی نوکری نہیں کرتے تھے، واقعتاً کسی میں کوئی بہادری ہوتی تھی تو اس کے لیے تو ایک بادشاہ نے اس کو، امیر آدمی نے اس سے کہا کہ تو میرا قصیدہ لکھ، تو اس نے کہا تو قصیدے والی کوئی اپنی صفت بتا. ہاں تو ایسی تھے اکھڑ، تو اس نے کہا تیرے اندر کوئی صفت ہی نہیں ہے، میں تیرا کیا قصیدہ لکھوں. تو وہ قصیدے جو بڑے لوگوں کی بہادری پہ لکھتے تھے وہ تو قصائدی کہلاتے تھے، لیکن جب ان کے یہاں جنگ جیت کر آتے تھے نا، بڑے جنگجو تھے آپ کو پتہ ہے، تو ان کے لیے وہ مغازی لکھتے تھے. مغازی پہلے سے تھی، اور ایک اور ان کی چیز ہوتی تھی ہدی. اور جو ہدی خاں ہوتا تھا وہ جب سفر پہ جاتے تھے لوگ تو وہ سفر کی تھکاوٹ مٹانے کے لیے کہ کہیں پڑاؤ ڈال دیں تو وہاں رکھ لیتے تھے. جیسے ہمارے سعید کانپوری صاحب ماشاءاللہ اچھا ان کا ترنم ہے، تو ایسے لوگوں کو ساتھ رکھتے تھے منورنجن کے لیے کہ چلو بھائی انٹرٹینمنٹ شروع کیا جائے. تو وہ ہدی خاں ایک دن جب سفر پہ تھا اور وہ پڑھتا تھا ہدی، تو اونٹوں کو بھی ان میں بہر ایسی ہوتی تھی وہ کہ اونٹوں کو بھی اس میں ایک مہمیز ملتی تھی. تو وہ ایک ہدی خاں ایک ہدی پڑھ رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سے وہ گزرا، سفر پہ جا رہے تھے، اونٹ کے برابر سے جب اونٹ گزرا تو اس نے کوئی ایسا مطلب وہ ترنم تھا اور شعر بھی کچھ ایسا ہی تھا جس کو اس وقت تو شعر نہیں کہتے تھے وہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوبارہ پڑھ. وہ اس قدر خوبصورت لہن میں تھا ایک تو، دوسرے اس کے اشعار. تو پھر ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من شعر الحکمہ، انا الشعر من الحکمہ، کہ شاعری بھی ایک حکمت میں کی چیز ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو شاعر اس لیے نہیں سکھایا شاعری کہ وہ تلمیذ الرحمن تھے، وہ اللہ کے ڈائریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور امین جس کو کہتے ہیں امانت دار. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین بنایا، تو وہ جیسا لے کر آتے تھے ویسے ہی پہنچا دیتے تھے، ہے نا جی. تو اب یہاں سے دیکھیے شاعری کا جو علم آیا، تو جب یہ ساری چیزیں ہو چکی تھیں اور اس میں ناموضوع تو ابھی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کیونکہ کوئی قاعدہ کرینہ ہی نہیں تھا. تو جب یہ خلیل بن احمد الفرائدی البصری پیدا ہوتے ہیں اور 90 سن ہجری میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کرنے کا جو سن ہے وہ 11 ہجری ہے اور یہ 90 میں پیدا ہو رہے ہیں، اور 170 ہجری میں ان کا پھر انتقال ہوتا ہے. تو وہ جب اس کو علم ملا اس نے پھر یہ کیا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو پکاسو کی کوئی بہترین سی جو ہے پینٹنگ دے دی جائے، اور آپ کو پتہ ہے پکاسو کی پینٹنگ اور کس قدر وہ نایاب ہوگی، اس وقت تو شاید کروڑوں میں ہی جائے گی وہ، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک لکڑی کا فریم دے دیا جائے اور یہ پابندی لگا دی جائے کہ جناب فریم ایسی رہے گا چوکٹے میں، اس تصویر کو اسی فریم میں فٹ کرنا ہے. تو اب دیکھیے وہ تصویر اگر تھوڑی سی بڑی ہو اس فریم سے تو جو ماہر کاریگر ہوگا وہ فریم کی جو تصویر کا معاملہ ہے اس کے اصل خد و خال کو خراب نہیں ہونے دے گا، اور وہ کیا کرے گا کہ اس کے تراشے گا جو اضافی حصے ہیں اور پھر وہ اس کو اس میں فٹ کر دے گا. تو جسٹ لائک دیٹ اس نے یہی کیا کہ اس نے کہا جو تم نے جو شاعری کی ہوئی ہے میں ایک تمہیں فریم دے دیتا ہوں، یہ تصویر بڑی خوبصورت ہے، اس کو اگر تم اس میں لگا دو گے تو 2 حادثہ ہو جائے گا، نور علی نور. تو اس نے پھر یہ ایک پیمانے بنائے جو اللہ نے اس کو علم دیا، اور اس نے اس میں اس تصویر کو فٹ کر کے بتا دیا کہ دیکھیے میں نے تراش خراش یہ کر دی ہے، اب یہ بہریں ہیں، یہ اس کی اوزان ہیں، ان میں کہو گے تو یہ موضوع ہو جائے گا، یعنی کہ وزن میں ہوگا. تو یہ اس کی بنیاد بنی. اب دیکھیے وہ جب تصویر اس میں فٹ ہو جاتی ہے تو اب اس کا حسن اور بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی شاعر سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی تم یہ جو اتنے اچھے شعر کہہ دیتے ہو یہ جو ہے وہ کیسے مطلب، تو اس نے بولا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مجسمہ جیسے ہوتا ہے نا، مجسمہ پتھر میں موجود ہوتا ہے، میں تو اس کے اضافی حصوں کو تراش دیتا ہوں، بیچ میں سے مجسمہ نکالا ہے نا جی. تو یہ شاعری بھی ایسے ہی ہے کہ یہ موجود تو کہیں ہوتی ہے لیکن اگر اس کی اضافی تراش خراش کر کے اس کا حسن دوبالا کر کے اس فریم میں فٹ کر دیا جائے، بالکل جسٹ لائک دیٹ کہ اگر آپ کو سونے کی ایک ڈلی اتنی بڑی جو ہے، خواتین کو تو آپ پوری لٹکا دو ان کے کان بھی پھٹ جائیں تو ڈال دیتی ہیں، ہے نا جی. وہ کہتے بھی ہیں کہ بھاڑ میں جائے سونا جس سے پھاٹ پڑے،
لیکن عورت کہتی ہے انہیں ڈال دو جتنے بھی، ہے نا جی. لیکن اب دیکھیے اگر وہ جو سونا نکلتا ہے نا خالص، وہ اپنی کش دھات اس کو کہتے ہیں، اور اپنی اصل شیپ میں وہ تھوڑا سا کالا ہوتا ہے اور کچھ سنہری بھی ہوتا ہے. اب بالکل ایسا ہی ہے. اب اگر اس خاتون کو وہ دے دیا جائے اور وہ ڈال لے تو وہ بھی اس کی قیمت تو وہی ہوگی، آپ بازار میں لے کے جائیں. لیکن جب اس کو پگھلا کے اور کوٹھالی میں ڈال کے اور تار کھینچ کے اور پھر اس کو جڑاؤ کے ساتھ پھر اس کی شان بڑھ جاتی ہے، تو ویلیو ایڈڈ ہو جاتا ہے، وی اے ٹی لگ جاتا ہے اس کے اوپر، ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہو جاتا ہے. تو اب شاعری بھی یہی ہے. وزن کا معاملہ یہ ہے کہ شعر جو ہے نا وہ اسی سونے کی ڈلی کی طرح تو ہے، اس کی قیمت اپنی جگہ وہی ہے شعر کی. لیکن اگر اس کو تراش خراش کر کے، اور پھر آتش نے بھی کہا تھا، کیا تھا جناب عابد بھائی کو، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. ہاں یہ ہے. تو یہ فن کی بنیاد یہ ہے. دیکھیں شاعر کا معاملہ فکر اور فن دونوں سے جڑا ہوا ہے، آرٹ اور انٹلیکٹ سے. اور اگر دونوں میں سے کسی ایک چیز میں ایک کسر رہ جائے نا، ایک آنچ کی، تو وہ جو پیتل یا تانبا سونا بن جاتا ہے نا کیمیا گری سے، وہ ایک آنچ کی کسر سے شعر جو ہے اس کے اندر سقم رہ جاتا ہے اور وہ شعر کی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے. اب شعر کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ شعر ہے بھی کہ نہیں. پہلے تو یہ طے کرنا ہے نا. جیسے محبوب خزاں کا شعر ابھی بھائی سہیل نے بھی سنایا تھا کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ عروض جو ہے وہ شاعری کے لیے ضروری نہیں ہے. میں نے بتایا شاعری کیا ہوتی تھی. وہ نکتے والی بات کوئی بھی خلیل جبران کہہ دے تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں مولانا محمد حسین آزاد کی آپ نثر پڑھ لیں. خواجہ حسن نظامی نے کہا تھا کہ مولانا محمد حسین آزاد کی آقائے اردو کہلاتے ہیں. وہ بابا اردو نہیں، بابا تو چھوٹا ہوتا ہے، آقائے اردو. اور خواجہ حسن نظامی نے کہا کہ مولانا محمد حسین آزاد کی نثر پڑھ کے مجھے شعر کہنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو وہ شاعر نہیں، شعر نہیں کہتے تھے خواجہ حسن نظامی. اردو ہے معلّہ نکال لیا انہوں نے لیکن شعر نہیں کہا. تو جناب شاعری کا جو یہ کسی نے کہا ہے نا کہ چوز آف ورڈس، یعنی کہ بیوٹیفل ارینجمنٹ آف ورڈس، اٹس کالڈ فکشن. اور ان بیوٹیفل ارینجمنٹ کی مزید موسیقیت کے ساتھ ارینجمنٹ از دا پوئٹری. تو فکشن میں یعنی کہ نثر میں اور نظم میں جو چیز امتیاز کرتی ہے وہ وزن ہے. دیکھیں آدمی جیسے جسم اور روح دو کا ایک ملاپ سے ہی اس کا. اب یہی معاملہ شعر کا بھی ہے. شعر صرف عروض نہیں ہے، معاف کیجیے گا. یعنی کہ اگر میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا جب، یقین کیجئے میں نے اس میں لکھا ہے اپنے تھیسس میں کہ میں نے پورے کھلے ذہن کے ساتھ عروض کا جو علم ہے اس کو میں نے دیکھا کہ یہ ہماری زبان کی مناسبتوں سے، ہمارے موسیقی آہنگ سے تال میل بناتا ہے یا نہیں. اگر میں اس کو تال میل بناتا ہوا نہ دیکھتا تو سب سے بڑا مخالف میں ہوتا عروض کا، یقین کیجئے. یہ میں نے لکھا اس میں. لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو اب پہلے تو میرا ایقان تھا عروض پر اور اب میرا ایمان ہو گیا. حقیقت یہ ہے. تو اب دیکھیے فکر اور فن کی بالیدگی سے ہی شعر کا خمیر پھوٹتا ہے. سوتے وہ پھوٹتے ہیں، اقوا وہ پھوٹتا ہے جو بعد میں شجر سایہ دار بنتا ہے. تو اگر اس کے اندر فکر ہے، خیال بہت اچھا ہے. جیسے ہمارے سہیل بھائی نے بھی کہا کہ جناب خیال کوئی بھی ہو، نظم میں لکھ دیں، نثر میں لکھ دیں، شعر میں لکھ دیں، خیال نہیں چھوٹنا چاہیے. تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کا خیال بہت اچھا ہے تو آپ اس کو نظم اگر کہتے ہیں تو پھر بیگ صاحب نے جیسے بات کہی تھی کہ پھر اس کے لیے بچے اگر لوڈو بھی کھیلتے ہیں نا، یہ لوڈو کا تو ہم بیٹھ کے پہلی طے کر لیتے ہیں کہ بھائی اگر اس کے اوپر سے چھکا باہر آیا تو ہم نہیں مانیں گے پھر. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ آخری گوٹ پٹنے سے رہ جاتی ہے، اس نے کڑ 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 یوں کیا اور وہ لڑکتا ہوا کڑ 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 وہ نیچے گیا اور چھکا آیا، اس نے بولا ہم نہیں مانیں گے بھائی یہ نیچے آیا. تو اب دیکھیے بچے لوڈو کھیلتے وقت طے کر رہے ہیں معاملات کو، اور ہم اتنا بڑا معاملہ کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ شاعری جو ہے نا جی، شاعری جزو پیغمبر است کہہ رہے ہیں آپ اس کو، اور آپ ایسی الٹ اپ کر رہے ہیں کام، ہے نا جی. اب دیکھیے میں آپ کو آخری مثال دیتا ہوں کرکٹ سے ہی. حافظ بھائی نے بات کی، اس کے اپنے ضوابط ہیں. میں نے کہا بچے اگر لوڈو بھی کھیلتے ہیں تو اس کا طے کر لیتے ہیں، اور ہم اتنی بڑی
چیز کر رہے ہیں اور ہم اس کے ضوابط کوئی خیال میں یا خاطر میں نہیں لا رہے، گردان نہیں رہے۔ اب دیکھیے ایک میں ویژولائز کرواتا ہوں آپ کو منظر نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا یا یہاں کا ایڈنگلے کوئی بھی لے لیں آپ، میچ ہو رہا ہے جناب اور جاوید میاں کھڑے ہوئے ہیں، للی نے بال کرائی اور جاوید میاں کریز میں نہیں تھے، تھوڑا سا کریز سے ہٹے ہوئے تھے اور للی نے بال کرا دی، جاوید میاں نے مارا چھکا۔ 5 منٹ بعد جو ہے وہ بال واپس آئی، ادھر جا کے وہاں سے واپس آئی اور اس پہ لکھا ہوا تھا اب اگر چاند پہ آئی تو نہیں دیں گے، واپس نہیں کریں گے۔ تو چھکا تو اس نے یوں مارا اور وہ چلی گئی وہاں۔ مجھے بتائیے کہ یہ چھکا ہو گیا؟ نہیں ہوا، کیونکہ وہ کریز میں نہیں تھا اور للی نے بغیر بتائے اس کو بال کرا دی تھی۔ تو اس کا اصول ہے کہ کریز میں وہ ہوگا، بالر بھی ہوشیار ہوگا، بیٹسمین بھی ہوشیار ہوگا، تو پھر باؤنڈری پہ یوں جائے، یوں نہیں جانا ہے۔ اتنی چلی گئی کہ چاند پہ چلی گئی بال اور وہاں سے واپسی میں لکھا ہوتا کہ اب چاند پر آئی تو واپس نہیں کریں گے بھائی۔ اب بتائیے چھکا ہوا کہ نہیں؟ نہیں ہوا۔ تو اگر وزن میں شعر نہیں ہے تو شعر ہوا کہ نہیں؟ اتنی سی بات ہے۔ تو اب شاعری کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں وہ سمجھ لیں۔ جیسے انسان روح اور جسم کا ایک ملاپ سے ہوتا نا، اب اگر میں ہی آپ مجھے لے لیں کہ ابھی کوئی ڈاکٹر آفتاب کہہ رہا ہے، کوئی آفتاب بھائی کہہ رہا ہے، کوئی آفتاب مستر کہہ رہا ہے اور ابھی میری آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو جائے اور یہاں پڑا ہوں گا تو ابھی کوئی رونا شروع کر دیں گے، بھائی رو نہیں یار، مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ رہا آفتاب بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے، نہیں اللہ تو کرے گا ایک دن، ایسی کیا بات ہے، ہم تو تیار ہیں اس کے لیے۔ اب دیکھیے ایک دم بات بدل گئی۔ تو دیکھیے شاعری جو ہے صرف عروض نہیں ہے، یاد رکھیے گا، شاعری جو ہے فکر ہو، احساس ہوں، جذبات ہوں، اثر پذیری ہو اور عروض بھی ہو، عروض ہی نہیں ہو، بھی اور ہی کا فرق ہے، عروض بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں انٹلیکٹ نہیں ہے، اثر پذیری نہیں ہے، تو پھر کہہ دیا شعر کہ جناب ریل آتی ہے ریل جاتی ہے، ریل جاتی ہے ریل آتی ہے، یہ بھی شعر ہو گیا۔ لیکن یہ شعر کی تعریف میں اس لیے نہیں آئے گا کہ وزن تو ہے، دیکھیے عروض تو ہے، انٹلیکٹ نہیں ہے، اثر پذیری نہیں ہے، پیغام نہیں ہے نا جی۔ بات وہ ہے کہ سر سید کہتے ہیں کہ دل سے نکلے اور دل میں اترے۔ تو دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یہ ہوتا ہے شعر کہ جس کے سنتے ہی منہ سے بے ساختہ واہ اور دل سے آہ نکلے، یہ ہے شعر۔ تو وہاں جو ہے وہ قافیہ ردیف کی بندش اور بحر کا خوبصورت استعمال اور آہ جو ہے وہ اس وقت نکلے گی کہ شامی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، ہے نا جی۔ تو پھر ہوتی ہے بات، شاعری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، بہت شکریہ۔ اب دیکھیے اس میں جو ہے تشبیہات ہیں، استعارے ہیں، یعنی کہ جس کو آپ سمیلی کہتے ہیں، جس کو آپ میٹافور کہتے ہیں، وہ ہے۔ پھر ان کی اپنی جو صنعتیں ہماری، اس میں صنعت توشی ہے، اس میں صنعت تلمی ہے، صنعت حسن تعلیل ہے نا جی، صنعت تجاول عارفانہ ہے۔ نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے، شاہ نصیر کا شعر، نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پہنچیے اپنی جبیں سے، تجاول عارفانہ کا بہترین شعر ہے، یہ ہے شعر، ہے نا جی۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جگمگا رہا ہے اردو شاعری کے تاج میں کوئی نور ہیرے کی طرح، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں۔ تو غالب ایسے ہی تو نہیں تھا کہ اس نے کہہ دیا جناب دے دو اور میں دیوان دے دوں، تو غالب دیوانہ تھوڑی تھا، ہے نا جی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ عروض جو ہے وہ بنیاد ضرور ہے، لیکن عروض شاعری کے لیے میں نے کہا ضروری نہیں ہے، شاعر کے لیے ضروری ہے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے، دوسری بات آخری کرتا ہوں میں، وقت بہت ہے، ابھی آپ کے سوالات بھی ہوں گے مجھے اندازہ ہے، آخری بات میں کہتا ہوں۔ دیکھیے عروض کا اور شعر کا معاملہ کیسا ہے ذرا یہ سمجھیے، یاد رکھیے گا، ہم سب کا یہ تجربہ ہے، سبھی گزرے اس سے۔ بچہ جو ہے مادری زبان بولتا پہلے ہے، گرامر بعد میں سیکھتا ہے۔ تو جو شاعر ہوتا ہے نا، وہ شعر پہلے کہتا ہے، اس کو ناپتا بعد میں ہے کہ ہاں یہ اس میں ہے کہ نہیں۔ تو اگر کسی کے ہاں یہ اللہ نے صلاحیت نہیں دی ہے تو عروض سیکھنے کے بعد بھی وہ شاعر نہیں ہو سکتا، دعویٰ ہے۔ اور اگر شاعر ہے تو پھر اس کو ضرورت یہاں پر جب پڑتی ہے، جب کہیں کھٹکا آ پڑتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ بیہائنڈ اٹ، تو جب آپ کو لگتا ہے نا کہ سکتہ، جس کو آپ کہتے ہیں سکتہ، وہ اصل میں ناموزونیت ہوتی ہے، جس کو آپ سکتہ کہتے ہیں۔ تو جب سکتہ آتا ہے تو آدمی خود سکتے میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عروض کی جان لینے سے زیادہ بہتر ہے عروض جان لیجئے۔
تو عروس کا جان لینا عروس کی جان لینے سے زیادہ جو ہے نا بہتر ہے. تو یہ میری معروضات ہیں تھوڑی سی. اگر کسی کو سوال ہے بات میں اس پہ کم از کم 4 گھنٹے کر سکتا ہوں انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ پانی مجھے چاہیے. ایک مشاعرے میں ایک صاحب بہت طویل نظم پڑھ رہے تھے بڑے میاں سے, اور ایک بڑے میاں بڑے تپے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جب 50 شعر پڑھ چکے تو ابھی وہ باقی تھی بیاس, تو انہوں نے کہا ذرا مجھے پانی دیجیے. تو سعید بھائی کی طرح کوئی پانی لے کے چلا, تو جو تپا ہوا بیٹھا تھا بولا پانی نہ دیجیے اس کو. تو میں پانی پیتا ہوں, آپ سوال کریں. ہم آپ کو پانی دیں گے, آپ پانی دیجیے. ہم کچھ کوشش کریں گے کچھ سوالات جو ہے وہ ضرور کریں, اور آڈینس میں سے بھی ہم سوال لیں, ہم ضرور لیں گے. میں عابد بھائی سے چاہوں گا کہ اس مرحلے میں میری مدد بھی کریں, اور جو بھی وہ ہم اس کو کریں گے. جی آپ. جی پلیز. جی پلیز. آپ نے تفصیل سے, اگر آپ اپنا نام بتا دیں تو ہم. میرا نام رحیم اللہ شاد ہے. رحیم اللہ شاد صاحب. جی ڈاکٹر رحیم اللہ شاد. آپ نے تفصیل سے سب کچھ بتایا اور قرآن کا حوالہ بھی دیا. میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے سورے کے اندر جو ہے قافیے تکرار ہے. مثال کے طور پر سورہ رحمان لے رب لیجیے. الناس, جی. ملائک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس. قرآن کے اندر ہے. یہ کیوں ہے اور کیسے ہے؟ واہ جی, دیکھیں کتنا بنیادی سوال کیا ہے. اب یہیں سے جواز آتا ہے شاعری کا کہ جب اللہ خود جو ہے قوافی باندھ رہا ہے تو آپ کو قوافی بھی رکھنا ہے اور شعر کی جو ہے تفہیم بھی کرانی ہے. تو یہ تو خود قرآن ہمیں اس طرف بتا رہا ہے کہ دیکھیے قوافی. اور دوسری بات آپ تو یہاں کہہ رہے ہیں, وہاں تو اللہ تعالیٰ نے جتنے فرشتے ہیں ایون یہ کہ جن جو ہے اس کے بھی نام قوافی میں رکھے ہوئے ہیں. اسرافیل, جبرائیل, میکائیل. اب وہی تو بتا رہا ہوں, وہیں تو آ رہا ہوں. اور اب دیکھیے کہ خود شیطان جس کو ابلیس کہتے ہیں اس کا نام عزازیل ہے, اس کا بھی نام قافیے میں. یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے بتایا کہ تمہیں جو میں نے 5 حواس دیے ہیں نا, اس میں سے جو سننے کی جو طاقت تمہیں دی ہے حواس خمسہ میں, اور بولنے کی, تو ایک اور حدیث ہے قولوا للانسان احسانا, کہ لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرو. اچھا انداز جب آتا ہے جب کہنے کا انداز اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو قوافی سے جو ترنم پیدا ہوتا ہے, جو موسیقیت پیدا ہوتی ہے, بعد میں جو ایک وزن کے ساتھ ایک انٹلیکٹ آتا ہے, تو اس سے میں نے وہی عرض کیا کہ منہ سے بے ساختہ واہ اور دل سے آہ نکلتی ہے. تو یہ اللہ نے خود بتایا کہ میں نے تمہیں حص لطیف دے کے بھیجا ہے. اگر تم کو مولوی بھٹکائے کہ شعر جو ہے اور موسیقی حرام اور فلانا, اگر موسیقی حرام ہوتی تو اللہ تعالیٰ چڑیوں کو اور پرندوں کو گونگا پیدا کرتا. اور یہ جو ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے اس سے ایک حظ اٹھاتے ہیں, ہم لطف اٹھاتے ہیں. تو یہ اللہ نے قوافی کا نظام دے کے ہمیں بتایا کہ جب قوافی آتے ہیں اور پھر وہ وزن میں بھی ہوں, جیسے کہ آپ نے بتایا قل اعوذ برب الناس, یا انا اعطیناک میں نے بتایا, یا فبأی آلاء ربکما تکذبان میں جب قوافی آگے. تو جناب یہ تو شاعری کی ایک صنف ہے. سورہ رحمان میں آپ کو بتاتا ہوں, ترجیح بند ہے. یہ ترجیح بند کہلاتا ہے. یہ جب ایک مصرع ریپیٹ ہو کر وہی والا آئے تو اس کو ترجیح بند کہتے ہیں, اور اگر مختلف ہو تو ترکیب بند کہتے ہیں. تو یہ تو خود ہمیں اشارے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تسخیر کر دی ہے پوری کائنات, آنکھوں کو بھی, کانوں کو بھی, گویائی کو بھی, ذہن کو بھی, اور چکھنے کو بھی, سب میں نے اتارا ہے. اس سے فائدے اٹھاؤ. تو یہ اسی لیے دیا ہے. اچھا بالکل عروج جیسے فائدہ ہوتا ہے. جی انتہائی مختصر, لیکن اس سے چلیے ان لوگوں جی میں سمجھ گیا ہوں, بڑی مہربانی. یہ بھائی آپ کا نام کیا تھا؟ مرزا صاحب. اچھا دیکھیے مرزا صاحب نے بالکل وہی بات کہی ہے کہ ایک MBBS ڈاکٹر کسی MBBS ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کو کہ یار یہ تو بڑا مشکل تم نے رائٹنگ میں لکھ دیا. تو ایک تو آپ خود عروس کے آدمی ہیں, اور میری کتاب کو اگر آپ سخت کہہ رہے ہیں تو مجھے تو اس پر حیرت اس لیے ہوئی ہے, خوشگوار حیرت, کہ آپ نے گویا کہ وہی کام کیا ہے جو مکھی پہ مکھی بٹھانے والے لوگ پہلے کر رہے تھے. اگر آپ بھی اپنی سوچ کو ذرا سا ایڈوانس کر کے, جس کو آپ میرے لیے ایڈوانس کہہ رہے ہیں, میں نے عصر سے جوڑا ہے. اصل میں میرے تھیسس کا عنوان بھی اردو کا عروضی نظام اور عصری تقاضے, اور پھر بریکٹ میں قوسین میں تنقیدی مطالعہ تھا. یہ
ہمتیں اور یہ مشکلات میں نے خود اپنے لیے پیدا کی، ورنہ میں عروض کی جو 11 بحریں ہیں نا عموماً اردو میں ہوتی ہیں استعمال، اس پہ کر کے میں جان چھڑا لیتا۔ میں 28 سال سے اس پہ لگا ہوا تھا۔ تو اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو مجھے پھر دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ میں پھر ایک بہت ہی بچگانہ سی کوئی کتاب لکھ دوں، جو کہ پہلے بھی آتی رہی ہیں، معاف کیجیے گا۔ تو جی آپ نے کہا تھا کہ آپ کو بچپن سے شاعری کا نہیں کہا تھا میں نے، عروض کا کہا۔ جی آپ کو کس چیز نے اس کی طرف لے ہوئی؟ اچھا چلیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ہی اوپر سب غور کریں تو آپ کی اس بات کے لیے میں 2 مختصر سی باتیں میں کرتا ہوں۔ آپ خود اپنا اگر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ میں سے میرے خیال ہے 90% کا یہ ایکسپیرینس ہوگا، میرا تو ہے، کہ آدمی بننا کچھ چاہتا ہے، بن کچھ جاتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں اپنے آپ کو تو یار میں تو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، یار میں انجینئر کیسے بن گیا؟ اچھا یار وہ ابا کہہ رہے تھے کہ میری خواہش تھی یار میں نہیں بن سکا، تو یار ابا نے مروا دیا، انجینئر بن گیا، خدا نہ خواستہ۔ اچھا کوئی کہ یار میں وکیل بننا چاہتا تھا لیکن یار ٹیچر بن گیا۔ ہوتا ہے ایسا۔ اصل میں قدرت اور فطرت، علامہ کہا نا کہ فطرت جو ہے نا لالے کی ہنا بندی خود کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے اوپر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انسان ایک غیر محسوس انداز سے اس طرف جا رہا ہوتا ہے جہاں فطرت اس کو پہنچانا چاہتی ہے۔ تو یہ میرے اندر پہلے سے ہی موجود تھا کہیں سے، اور اس کا جو اطلاق ہوا یا اس کا جو اعلان ہوا یا جو اس کی تفہیم ہوئی وہ شاید بچپن میں ہو گئی جا کے اور لڑکپن تک ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب دوسری جماعت میں تھا شاید، تو ہمارے ہاں ایک قاعدے میں ایک نظم ہوا کرتی تھی، بیگ صاحب نے بھی پڑھی ہوگی، اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو، بستر چھوڑو اور منہ دھو لو، اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے، وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے، سورج نکلا تارے بھاگے، دنیا والے سبھی کو یاد ہوگی یہ، ہے نا جی۔ اور یہ بھی سب کو یاد ہوگا کہ آخر میں ہم کہتے تھے کہ تم بھی اٹھ کر باہر جاؤ، ایسے وقت کا لطف اٹھاؤ، لطف۔ تو میرے جتنے ہم عمر یا ہم جماعت تھے وہ لطف کہتے تھے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ان کو کہتا تھا بھائی یہ لطف لفظ ہے، تو وہ بہت زور لگا کے بھی کہتے تھے، وہ لطف کہتے تھے، تو وہ لطف آج تک اٹھا رہا ہوں میں۔ تو یہ بچپن سے کیس بگڑا ہوا ہے میرا۔ جی مختصر سب سے پہلے تو آپ کی ساری گفتگو بہت اچھی، اللہ اکبر۔ بہت سارے سوالات ذہن میں، دیکھیے آپ کی تعریف پر پولیس آ گئی ہے، آپ سمجھ لیں، آپ غلط بول رہے ہیں اور ان کو پکڑو، ان کو جا کے۔ بہت سارے سوالات ذہن میں تھے لیکن جن کے جوابات آپ آلریڈی دے چکے ہیں۔ چلیے، شاعر نے کہا تھا کہ بحر فعول میں ہوں نہ بحر رمل میں ہوں، میں تو کسی کی یاد کے مشکل عمل۔ اچھا بحر فعول کوئی نہیں ہوتی، پہلی بات تو یہ ہے، رمل تو ہوتی ہے، اور ادھر اس نے لکھا تھا کہ بحر حجج میں ڈال کے بحر رمل چلے۔ تو شاعر نے فعولن کو فعول بات، نہیں فعولن بھی بحر نہیں ہوتی، فعولن رکن ہے متقارب کا، نہیں رکا نہیں جاتا، رمل بحر ہوتا وہ جس نے بھی یہ کہا ہے غلط کہا ہے، وہ بحر نہیں ہے، رکن کہہ سعد ہے۔ اللہ شاہ کا شعر ہے میرا۔ ہاں سعد اللہ کو مجھے پتا ہے کیسے شعر کہتے ہیں، شاہ سیریز کے سب لوگ ایسے ہی شعر کہتے ہیں، تینوں شاہ سیریز کے۔ چلو اب آتے ہیں اس سوال کی طرف۔ اچھا آپ نے جس طرح ابھی کہا کہ 11 بحریں ہیں اور اس کے علاوہ نہیں میں نے نہیں کہا 11 بحریں ہیں، میں نے کہا میرے لیے آسان تھا، اردو میں عام طور پہ 11 بحر مستعمل میں اس پہ ہی کام کر لیتا۔ چلیے وہ تو جی میں ان کا سوال لے رہا ہوں پلیز۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں عذاب وغیرہ بھی ہیں بحروں میں، زحاف کیا؟ عذاب وہ بھی ہیں، تو کیا یہ بحریں اور بھی ایجاد ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ آخر یہ بحریں جس طرح آپ نے اس کی ساری تاریخ بتائی جی، تو کیا اس میں بھی کوئی جدت، جس طرح آزاد نثری نظم شروع ہوئی ہے، آزاد غزل شروع ہو گئی، تو کیا اس میں بھی کوئی ترامیم ہو سکتی ہیں آگے بحریں؟ چلیے بہت آپ نے بہترین سوال کیا ہے، سوال اٹھانے والے ذہن بڑے ہوتے ہیں، تو سوال کی پوری جو یونان کا فلسفہ ہے نا سر، وہ سوال پہ کھڑا ہوا ہے، تو یونان سے زیادہ علم کہیں نہیں، تو آپ نے سوال اچھا کیا ہے، میں اس میں اس کا جواب دے چکا ہوں، اس میں میرا مقالہ جو ہے اس میں میں نے بڑا بھرپور اس کے اندر جواب دیا ہے، اور اختراعات اور تجربات میں نے یہ بات کہی ہے، اور عام عروضی مغالطے میں بھی، کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں نئے پیمانے وضع کرنے چاہیے اور بحروں میں تجربات کرنے چاہیے۔ میرا آپ مجموعہ کلام اٹھائیں القا، اس میں آپ کو بحروں کے تجربات نظر آئیں گے، بیگ صاحب نے جو سنائی تھی
اس بحر میں اردو ادب میں شاید کسی نے مثال دینے کے لیے کوئی شعر کہا ہو، میں نے غزل کہہ کے دکھائی ہے، ٹھیک ہے جی. اس بحر میں مفاعلتن کی بحر ہے، وہ بحر وافر ہے وہ، اور اس کو الٹ دیں تو بحر کامل بنتی ہے. مفاعلتن کو بدلیں تو علتن مفع بنتا ہے، وہ بنتا ہے متفاعلن، اور وہ بحر کامل ہے. اس میں بہت غزلیں ہیں، نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے. تجھے کیا بتاؤں میں دل ربا، تیرے سامنے میرا حال ہے نا جی. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تو اس میں تو بہت ہیں، اس میں کوئی غزل نہیں ملتی. تو میں نے خود پریکٹیکلی بحر کو ایجاد نہیں کہتا، میں اس کو اختراع کہتا ہوں، کیونکہ خلیل جو کچھ کام کر گئے ہیں وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اب جو کچھ اس کے اندر کہے گا کہ میں نے ایجاد کیا ہے وہ درحقیقت غلط ہوگا. اس کو میں اس میں ثابت کر چکا ہوں اپنے مقالے میں. لیکن ہاں اب ہمیں توارد سے بچنا اگر ہے تو ہمیں اب بحروں میں تجربات کرنے چاہیے، جیسے مجید امجد نے کیے یا اور کسی نے کیے. لیکن جس تواتر کے ساتھ 28 سال کم و بیش میں نے اس پہ لگائے ہیں، اور 42 سال مجھے شعر کہتے ہوئے ہو گئے، 77 سے آج میرا خیال ہے اتنا ہی ٹائم ہو گیا. تو اس میں سب سے زیادہ آپ کو تجربات اس میں نظر آئیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے وہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا. تو آپ ایک تو القا پڑھیے، پھر اس کو پڑھیے، انشاءاللہ پھر آپ سے تفصیل سے بات ہوگی. تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ تجربات ہونے چاہیے، لیکن اب ایجاد نہیں ہو سکتی، میں یہ کہوں. جی اختراع تو جو ہوگا مخترع ہوگا، موجد نہیں ہوگا. موجد وہی تھا، وہ موجد بھی ہے، اس کا خاتم بھی ہے. جی فرحانہ صاحب. اور ماشاءاللہ آپ کی جتنی مشکل کتاب لگ رہی تھی الفاظوں میں اور دیکھنے میں، آپ نے بہت اچھی طرح اس کی تشریح کی. بہت شکریہ. بہت سے آپ لوگ تو لوگوں کو لاجواب کرتے ہیں، آپ نے ہمیں لا سوال کر دیا. اللہ نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں لا سوال. کیا بات ہے، کتنا خوبصورت مذاہب کا. جیسے لاہور کے لیے کہا جاتا لاہور، مطلب ہور کچھ ہے تے لے آ تم لاہور. آپ فلمی شاعری کو شاعری سمجھتے ہیں؟ جی بالکل سمجھتا ہوں. اب میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سہانی رات ڈھل چکی، اس کو آپ شاعری نہیں مانتے؟ رفیع صاحب کا گانا ہے اور بحر حزج مقبوض میں ہے. جی یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سائے، لتا کا بہترین گانا ہے، بحر متقارب میں ہے. فعولن فعولن پہ گالے، یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سائے، فعولن 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 فعولن. سہانی رات ڈھل چکی، بحر حزج ہے مقبوض، اس میں آپ پڑھ لیں. یہ کیا جگہ ہے دوستو، یہ کون سا دیار ہے. امراؤ جان کی شہریار کی شاعری ہے بہترین، میں تو اس کو مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں. جی جناب. میرے وہ بار بار ذہن میں گھوم رہے، آپ کے 2-3 دفعہ یہ پڑھایا آپ نے کہ شاعر کو عروج کی ضرورت نہیں ہے، شاعری کو ضرورت ہے. شاعر کو کیوں نہیں ہے، اور کیا فرق، ڈفرنٹ کیا ہے شاعری میں اور شاعر؟ وہ میں نے بتایا تو تھا، آپ نے شاید اس پہ غور نہیں فرمایا. آپ مجھ سے بعد میں ملیے یا ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا، شاید آپ اس وقت باہر گئے ہوئے ہوں گے، یا شاید آپ اس وقت کچھ اور سوچ رہے ہوں گے. جی 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 چلیے جی، اور کوئی سوال ہے تو کر لیں. جی پلیز ذرا خاموشی اختیار کر لیں. جی ذرا خاموشی اختیار فرما لیں. جی فرمائیے. بھائی جان سوال کر رہے ہیں، وہ اگر آپ ان کا سوال سن لیں تو مہربانی. آپ دہلی والے تو بہت بات عجیب ہوتے ہیں ماشاء اللہ. لیکن اشعار جو ہیں بعض ایسے بھی مشہور ہو جاتے ہیں جو روس کی جنہوں نے روس کی پابندی نہیں کی ہوتی ہے، لیکن اشعار مشہور ہو جاتے ہیں. تو ایسے بہت سارے اشعار ہیں. مثلاً آپ کو شعر سنا دے جو مشہور ہے اور عروس پہ نہیں ہے. چلیے ایک شعر سنائیں. اب جیسے سفیدی شہر کی عیاں ہو رہی ہے، اٹھو دو لبائی اذاں ہو رہی ہے. اچھا یہ تو میں نے آج تک نہیں سنا، شعر کہاں سے مشہور ہے مجھے نہیں پتا. نہیں مگر یہ شعر جو ہے ورنہ مشہور ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا نہیں تھا. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ شعر معلوم ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا لیں. سفیدی شہر کی عیاں ہو رہی ہے، اٹھو وہ صاحب اذاں ہو رہی ہے. شاعر کون ہے؟ نہیں میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا کہتے ہیں. آپ نے جو مثال میں شعر کہا ہے، مجھے کوئی ایک صاحب ہاتھ اٹھا کے بتائیں جی ہم نے یہ شعر سنا بڑا مشہور ہے.
आप उठवाएं ना, हाथ उठवाएं सर, आप हाथ उठवाएं ना। तो जो बहर में सुनिए बहुत से अशार मशहूर हो जाते हैं आम लोगों में, और वो उरूज पे बात नहीं होती। जी जी। तो शोहरत में एक शायर की शोहरत के लिए उरूज का जानना, शायर के लिए उरूज जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत से अशार ऐसे भी मशहूर हो जाते हैं जो उरूज पर जुड़े नहीं। जी जी, 3 दफ़ा कह चुके हैं आप। ये सवाल बताएं ना अब क्या है। मेरा सवाल ये है कि क्या हम किसी शायर की कामयाबी उसकी शोहरत से कर सकते हैं? चलिए मैं समझ गया। देखिए बात मैं अर्ज़ करूं कि आग होती है तो धुआं होता है, याद रखिएगा। इल्म के 3 दर्जे हैं, इल्मुल यकीन है, ऐनुल यकीन है और हक़्क़ुल यकीन है। जब आपको कोई कहता है कि जनाब फ़लाँ जगह आग लग गई है तो ये इल्मुल यकीन है, लेकिन जब आप जाकर धुआं देख लेते हैं तो ये ऐनुल यकीन होता है। लेकिन जब आप खुद जाके आग देख लेते हो तो ये हक़्क़ुल यकीन होता है। तो जिस तरह इल्म के 3 दर्जे हैं, इस तरह शेर के भी कई दर्जे हैं। पहले तो ये तय किया जाए कि ये शेर है कि नहीं, वो मैं पहले बोल चुका हूँ। अगर कोई शेर मशहूर हो गया जिसको आप शेर कहते हैं और वो उनकी पाबंदियों में नहीं है, तो वो शेर नहीं, किसी और उसमें आप डाल दें, वो हो जाते हैं। मसलन कि अमीर खुसरो की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर गाने बैठ जाएं और उसके अरूज पर नहीं आते बिलफर्ज बहुत सी चीज़ें। अम्मा मेरे भैया को भेजो रही के सावन आया रही, है ना जी, झूला किन्ने डाला रही हमरैया वगैरह वगैरह, और बहुत से गाने भी ऐसे। तो वो हद फासिल हमें, देखिए शायर जो होता है वो सिर्फ शायर होना काफ़ी नहीं होता। जब इंटर का या कोई और इम्तहान कोई दे रहा होता है तो उसमें लाखों लोग बैठते हैं, 33 वाला पास होता है और 90 से ऊपर वाले की पोजीशन आती है। तो अगर किसी ने शेर कह लिया वज़न में तो 33% से वो पास तो हो गया, लेकिन पोजीशन किसकी आएगी? अब 90 वाले की। तो इसी तरह तायुन क़द्र के लिए कि कोई शायर है, अच्छा शायर है, बुरा शायर है, अच्छा है तो कितना अच्छा है, बे है, बेहतर है या बेहतरीन है, ये 3 हिस्से होते हैं। जिसको हम बेहतरीन कहते हैं उसके 2 हिस्से और हैं, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। तो पॉजिटिव जो है बे है, और फिर बेहतर है, और फिर बेहतरीन है। तो बेहतरीन होने के लिए फिर मीर और गालिब होते हैं जिनकी हम मिसाल देते हैं, और ऐसे बहुत से होते हैं जिनकी आप मिसाल देते हैं उनके ना किसी को नाम मालूम होते ना कोई हाथ उठाता। नहीं, वो तो खैर मैं उसकी बात, अब नाम अगर लेंगे बहुत बात बढ़ जाएगी, यारानी चमन जाने दो। चलिए आगे। आखिर में इस महफ़िल के दूल्हा मैं इनसे दरख्वास्त गुजार हूँ, मैंने जैसे अपनी बात में भी कहा कि उमूमन ये समझा जाता था कि जो अरूज़दान होते हैं उनकी शायरी बस ऐसे ही होती है, लेकिन आप यकीनी तौर पे लुत्फ़ उठाएंगे और आपको मज़ा आएगा जब आप शायरी सुनेंगे। आपने बहुतों ने सुनी है वो शायरी, जैसे अभी कामी ने कहा इस्लामाबाद में वो इनकी गज़ल पढ़ी जा रही थी, गाई जा रही थी और बार बार रिपीट की गई। तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब से अपना कलाम पेश करें। चलिए साहिबा हमारी जो मोहब्बत है उन्होंने कहा, चलिए मैं पेश करता हूँ। वैसे कौमी तराने की बहर बताई है मैंने, इसमें किसी ने बताई नहीं थी आज तक। लोग कहते थे उसकी कोई बहर नहीं है, जी छागला साहब ने बस उसकी धुन बनाई और उस पर अल्फाज। तो मैंने साबित किया है कि जो हमारे हफीज़ जालंधरी साहब थे वो फ़िक्र व फ़न दोनों में ताम थे, और जो उनके अलावा थे वो फ़िक्र फ़न दोनों में खाम थे। हालांकि उनके अच्छे खासे दाम थे, लेकिन वो अपनी अफसरी के ग़ुलाम थे। हकीम अहमद शुजा भी और ज़ैड बुखारी भी थोड़े बदनाम थे। हाँ, थोड़े बदनाम थे, लेकिन चले नाम तो था ना, बदनाम थे तो लेकिन हफीज़ जालंधरी ने देखिए काम वही कर सकता है। जैसे अभी हमारे इधर से एक सवाल आया था कि बहरों में कोई इख्तरा होनी चाहिए, तो देखिए उन्होंने एक ऐसा यानी कि धुन पर लिखा है, गोया कि धुन पे लिखना बहुत मुश्किल काम होता है और उसको कभी कभी आदमी धुनक के रख देता है, ऐसा भी हो जाता है। तो हमारे आबिद अली बेग साहब माशाल्लाह 50-50 में लिखते रहे हैं। कैफ रिजवानी साहब होते थे, शबनम रुमानी साहब होते थे, और आबिद अली बेग साहब भी उसमें अपना हिस्सा डालते थे। तो वो हिस्से मिज़ा जो वहाँ से चली आ रही है वो कराची वालों का एक खासा है। कराची वालों का खासा जो है हिस्से मिज़ा है, और फैसलाबादियों जो हमारे दोस्त हैं उनकी जुगतबाजी। तो हाँ, जुगत जो है ना वो उमर शरीफ है, और कराची का जो अंदाज़ है वो अनवर मकसूद है। तो वो आपने देखा होगा
کہ बड़ी संजीदा मिजाज मामला होता है इनका। हालांकि आपने जो नेबर वाला शेर पढ़ा था वो क्या था? अपनी नेबर को देखकर चाचू मुस्कुराते हैं। हालांकि वो होना चाहिए था अपनी लेबर को देखकर चाचू। लेबर ही सुना आपने, चले अच्छा चलिए जी, मैं पेश करता हूँ। वक्त तो बहुत यानी कि कम है मैं समझता हूँ, और मुझे बहुत इख्तिसार से काम लेना चाहिए, लिहाजा बस मैं चंद शेर और कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। तो एक ताज़ा शेर है वो मैं पेश करता हूँ, फिर उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कि तुम्हारे बिन किसी दिन हम गुजारा करके देखेंगे, तुम्हारे बिन किसी दिन हम गुजारा करके देखेंगे, मगर ये हम किसी दिन इस्तिखारा करके देखेंगे। वो हाली ने कहा था ना, दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। तो इसलिए कि तुम्हारे बिन किसी दिन हम गुजारा करके देखेंगे, मगर ये हम किसी दिन इस्तिखारा करके देखेंगे, मगर ये हम किसी दिन इस्तिखारा करके देखेंगे। अभी उस गज़ल की बात हुई, मैं वो गज़ल पहले भी क्योंकि सुना चुका हूँ, दो शेर मैं उसको सुना देता हूँ। कि बिछड़ रहे हो तो पलकों पर क्यों सितारे हैं, बिछड़ रहे हो तो पलकों पर क्यों सितारे हैं, मैं कबूलो रद्द के सभी फैसले तुम्हारे हैं। बिछड़ रहे हो तो पलकों पर क्यों सितारे हैं, कबूल और रद्द के सभी फैसले तुम्हारे हैं। और तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ मैं, तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूँ मैं, तुम्हारे साथ बहुत रोज़ो शब गुजारे हैं। तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ मैं, तुम्हारे साथ बहुत रोज़ो शब गुजारे हैं। और चले इसमें एक शेर और याद आ गया कि ये हम जो दीप जलाते हैं रोज़ पलकों पर, ये हम जो दीप जलाते हैं रोज़ पलकों पर, ये इंतज़ार मुजस्सम के इस्तियारे हैं। ये हम जो दीप जलाते हैं रोज़ पलकों पर, ये इंतज़ार मुजस्सम के इस्तियारे हैं। बिछड़ रहे हो तो पलकों पर क्यों सितारे हैं, कबूल और रद्द के सभी फैसले तुम्हारे हैं। एक शेर और मुझे याद आ गया, मतलब चंद दिन हुआ था कि हवाए सिलसिला जुम्बा जो शब चली आई, हवाए सिलसिला जुम्बा जो शब चली आई, किसी ख्याल की लौ थर थरा के लहराई। हवाए सिलसिला जुम्बा जो शब चली आई, किसी ख्याल की लौ, बहुत शुक्रिया, हवाए सिलसिला जुम्बा जो शब चली आई, किसी ख्याल की लौ थर थरा के लहराई, किसी ख्याल की लौ। दो शेर और चले मैं पेश करता हूँ कि जी अच्छा वो भी मैं पेश कर देता हूँ। मैं दो शेर पेश करना चाह रहा हूँ, वो पहले पेश कर दूँ तो आपको फिर आगे चलते हैं। कि मौत के ज़िक्र से भी डरते हैं, मौत के ज़िक्र से भी डरते हैं, भाई लोग जीने पे कितना मरते हैं। मौत के ज़िक्र से भी डरते हैं, लोग जीने पे कितना मरते हैं। और रोज़ डर डर के जीने वाले लोग, रोज़ डर डर के जीने वाले लोग रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं। रोज़ डर डर के जीने वाले लोग रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं। और एक और शेर इसमें याद आ गया कि हम ही भरते हैं खाक का दामन, हम ही भरते हैं खाक का दामन, हम ही दामन में खाक भरते हैं। हम ही भरते हैं खाक का दामन, हम ही दामन में खाक भरते हैं। बहुत शुक्रिया। हम ही भरते हैं खाक का दामन, हम ही दामन में खाक भरते हैं। मौत के ज़िक्र से भी डरते हैं, लोग जीने पे कितना मरते हैं। एक मतलब और याद आ गया, मैं सुना देता हूँ कि सहर का इस्तिआरा लग रहा है, सहर का इस्तिआरा लग रहा है, मुझे जुगनू सितारा लग रहा है। सहर का इस्तिआरा लग रहा है, मुझे जुगनू सितारा लग रहा है, मुझे जुगनू सितारा लग रहा है। चले मैं गज़ल के चंद शेर पेश कर देता हूँ। मैं
ان کی فرمائشیں 2-3 شعر اس کی پہلے پیش کر دوں. سہیل بھائی کا حکم ہے. مطلع اور چند شعر جو مجھے یاد آ جاتے ہیں کہ شدت غم میں دل کو رونے دو. شدت غم میں دل کو رونے دو بھائی یہ تو فطری عمل ہے. رونے دو. شدت غم میں دل کو رونے دو. بہت شکریہ. شدت غم میں دل کو رونے دو یہ تو فطری عمل ہے. ہونے دو. اور ہو کیا رہا ہے وہ دیکھیے کہ بڑے لوگوں کے قامت و قد پر بڑے لوگوں کے قامت و قد پر گفتگو کر رہے ہیں بونے دو. بڑے لوگوں کے قامت و قد پر گفتگو کر رہے ہیں بونے دو. بڑے لوگوں کے قامت و قد پر گفتگو کر رہے ہیں بونے دو. اور معاشرے میں لوگوں کا کیا رویہ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ کوئی کیوں ہنس رہا ہے فکر کرو. خوش کیوں ہے کوئی کیوں ہنس رہا ہے فکر کرو. ہاں اگر رو رہا ہے رونے دو. بہت شکریہ. ارے کوئی کیوں ہنس رہا ہے فکر کرو. ہاں اگر رو رہا ہے رونے دو. اور ابھی بات آئی تھی سیاست کی تو وہ بھی سنا دوں کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں کہ کل کی امید پر رکھو زندہ. کل کی امید پر رکھو زندہ. قوم کے ہاتھ میں کھلونے دو. قوم کے ہاتھ میں کل کی امید پر رکھو زندہ. قوم کے ہاتھ میں کھلونے دو. اور جو انجینئرز دوست ہیں ہمارے وہ جانتے ہیں کہ جب کونے ملتے ہیں تو کتنا اینگل قریب ہوتا ہے اور کتنا دور. دیکھیے ایک ٹیکنیکل سا شعر ہے کہ اسی حد تک ملے ہوئے ہیں ہم. اسی حد تک ملے ہوئے ہیں ہم کہیں ملتے ہیں جیسے کونے دو. اسی حد تک ملے ہوئے ہیں ہم کہیں ملتے ہیں جیسے کونے دو. اور یہ کراچی والوں کی عین ترجمانی ہے کیونکہ سہیل بھائی وہاں سے ہو کر آئے ہیں تو بڑی ہم نے یعنی کرب سہے ہیں. اور پہلے لوگوں نے ہمیں بارود کے ڈھیر پہ بٹھایا ہوا تھا اب کچرے کے ڈھیر پہ بٹھا دیا. پہلے کراچی کرچی تھا اب کچرا ہے. تو دیکھیے جناب کہ اسی حد تک ملے ہوئے ہیں ہم کہیں ملتے ہیں جیسے کونے دو. اور یہ دیکھیے کہ جلتی آنکھوں سے کیا سحر دیکھیں. جلتی آنکھوں سے کیا سحر دیکھیں شب کے جاگے ہوئوں کو سونے دو. جلتی آنکھوں سے کیا سحر دیکھیں شب کے جاگے ہوئوں کو سونے دو. اچھا ایک صاحب کہنے لگے اس میں قافیہ رہ گیا. مجھے پتا تھا کہیں نہ کہیں سے آواز آئے گی کہ 1:45 کا قافیہ نہیں ہوا. تو شیر اور بندر کی لڑائی ہو گئی. جی میں حالے کرنا ہے. ناصر کاظمی نے بھی عقیہ سی شب ہے رات کا 1 بجا ہے خالی رستہ بول رہا ہے. تو یہ صنعت سیاق الاعداد ہوتی ہے وہ میں نے اس میں پیش کیا. تو وہ مجھے پتا تھا کہ یہ کہیں سے آواز آئے گی. تو وہ لطیفہ ہے کہ وہ بندر اور شیر کی لڑائی ہو گئی. تو پیچھے سے جو اس نے جا کے کسی شکایت کی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ لنگور آ گیا اور اس کے حق میں بولنے لگا بندر کے. تو اس نے کہا کہ خاموش رہو ورنہ تمہارے 34 دانت توڑ دوں گا. ہاں تو بندر ہنسنے لگا 32 دانت ہوتا ہے. کہنے مجھے پتا تھا تو بھی بولے گا تیری بھی 2 گن رکھے ہیں. مجھے پتا تھا تو بیچ میں بولے گا تیری بھی 2 گن رکھے ہیں سامنے کی توڑوں گا دونوں. تو مجھے پتا تھا 1:45 کی آواز آئے گی. اب دیکھیے المیہ ہے اس کے اندر. میں نے صنعت سیاق الاعداد اس میں استعمال کی ہے اور بظاہر یہ مزاح کا شعر ہے جیسے ہمارے عابد صاحب. میں نے کہا نا کراچی کا اپنا ایک مزاج ہے. اس مزاج میں سے جیم کا نقطہ ہٹا دیں تو مزاح نکلتی ہے اس میں. تو کراچی کا اپنا مزاج ہے. تو اب دیکھیے کراچی کا میں نے پورا کلچر بتایا. ہوتا کیا ہے ہمارے گاؤں گوٹھوں میں تو دن میں شادی ہو جاتی ہے لیکن وہاں رات کو جو ہے 13 اگست کی جو ہے ڈیٹ دی ہوئی ہوتی ہے اور 14 اگست کو دلہن جو ہے رخصت ہو رہی ہوتی ہے 12 بجے کے بعد. اور ہوتا کیا ہے وہاں پھر کھیر چٹائی اور پتہ نہیں کیا کیا منہ دکھائی اور اللہ جانتا ہے. وہ تقریباً کوئی بیچارے وہ جب دولہا میاں اندر جاتے ہیں تو اندر اوپر شیروانی اندر پریشانی ہوتی ہے ان کی. اب جب وہ جاتے ہیں تو وہاں سے مولوی کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے تیری آواز مکے اور مدینے. تب دیکھیے اس پہ میں نے لکھا کہ ہوتا کیا ہے. تو میں نے لکھا کہ
ایک اب تک نہ ہو سکے دو دل. سند سیاق العادات. ایک اب تک نہ ہو سکے دو دل، رات کے ہو گئے ہیں پونے دو. یہ کراچی کا المیہ ہے. دولہا بیچارہ پریشان ہوتا ہے. رات کے ہو گئے ہیں، ایک اب تک نہ ہو سکے دو دل، رات کے ہو گئے ہیں پونے دو. شدت غم میں دل کو رونے دو. یہ تو فطری عمل ہے، ہونے دو. میں چند شعر اور چلیں آپ کو ایک بس اور غزل کہ میں سنا دیتا ہوں کہ عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا. عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا، میں پہلی بار جو شوق گل بدن سے کھلا. عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا، میں پہلی بار جو شوق گل بدن سے کھلا. اور نکلتی کیسے ہے گل کے حصار سے خوشبو. نکلتی کیسے ہے گل کے حصار سے خوشبو. یہ راز کل تیری خوشبو پیراہن سے کھلا. یہ راز کل تیری خوشبو پیراہن سے. نکلتی کیسے ہے گل کے حصار سے خوشبو. یہ راز کل تیری خوشبو پیراہن سے کھلا. اور بس ایک بند میں پابند تھا لباس بہار. بس ایک بند میں پابند تھا لباس بہار. یہ ایک بند مگر ناخن چمن سے کھلا. بس ایک بند میں پابند تھا لباس بہار. یہ ایک بند مگر ناخن چمن سے کھلا. اور کسے مجال کے ہوشیار بن کے اس سے کھلے. ہمارے یہاں کو اور محاورہ ہے پاگل بن کے حلوہ کھانا، تو وہ میں نے اس میں باندھا کہ کسے مجال کے ہوشیار بن کے اس سے کھلے. سو جان بوجھ کے میں لاؤبالی پن سے کھلا. سو جان بوجھ کے میں کسے مجال کے ہوشیار بن کے اس سے کھلے. سو جان بوجھ کے میں لاؤبالی پن سے کھلا. اور اس میں ٹریبیوٹ ہے میر کو، خدائے سخن کو، کہ کٹھن تھا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیچ. کٹھن تھا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیچ. کھلا ضرور مگر میر کے سخن سے کھلا. کٹھن تھا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیچ. کھلا ضرور مگر میر کے سخن سے کھلا. اور دیکھیے سر مقطع شعر ہے کہ فسون حلقہ شب ٹوٹنے کا واقعی حال. فسون حلقہ شب ٹوٹنے کا واقعی حال. بوقت صبح طرب اولی کرن سے کھلا. بوقت صبح طرب اولی کرن سے کھلا. اور مقطع ہے کہ کھلا کہ وہ بھی ہے تنہا میری طرح مستر. کھلا کہ وہ بھی ہے تنہا میری طرح مستر. میں کنج بزم میں جب جانے انجمن سے کھلا. کھلا کہ وہ بھی ہے تنہا میری طرح مستر. میں کنج بزم میں جب جانے انجمن سے کھلا. عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا. میں پہلی بار جو شوق گل بدن سے کھلا. نکلتی کیسے ہے گل کے حصار سے خوشبو. یہ راز کل تیری خوشبو پیراہن سے کھلا. بہت شکریہ حضور. میں ان کی ایک مشہور ترین غزل ہے عبید اللہ علیم کی، تو ان کا شعر تھا کہ رونا لینا نے گائی تھی ریڈیو سے، بہت مشہور غزل تھی کہ خیال و خواب ہوئی ہیں محبتیں کیسی، لہو میں ناچ رہی ہیں یہ وحشتیں کیسی. ان کا شعر تھا وہ بہت اچھا شعر کہ ہوا یہ تھا کہ اپنا ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم. ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی. یہ عبید اللہ علیم کے، تو وہ اس زمین میں نے کچھ کئی نعتیں میں نے بہت زمینوں پہ کہیں ہیں. سہیل بھائی کا حکم ہے تو وہ اس میں مصرع بھی میں نے ان کا استعمال کیا ہے، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی. میں پیش کر دیتا ہوں. مطلع اور چند شعر ہیں. نہ پوچھ ہجر نبی میں ہیں لذتیں کیسی. نہ پوچھ ہجر نبی میں ہیں لذتیں کیسی. بھئی سکون بخش ہیں اس غم کی راحتیں کیسی. سکون بخش ہیں اس غم کی. یہ پیراڈاکس سے دیکھیے کہ نہ پوچھ ہجر نبی میں ہیں لذتیں کیسی. سکون بخش ہیں اس غم کی راحتیں کیسی. اور مدینے جاتی ہے دن رات میرے دل کی لگن. مدینے جاتی ہے دن رات میرے دل کی لگن. لگن کو فاصلے کیسے مسافتیں کیسی. مدینے. بہت شکریہ. یہ جبکہ نعت جب میں جانے کے لیے تڑپتا تھا اور جانا نہیں ہوتا تھا، یہ ان دنوں کی ہے. تو وہ دیکھیے کہ مدینے جاتی ہے دن رات میرے دل کی لگن. بھائی لگن کو فاصلے کیسے مسافتیں کیسی. اور حضور
آپ کی در کی گدائی کے آگے، حضور آپ کے در کی گدائی کے آگے جہاں کی خسروی کیسی، حکومتیں کیسی، حضور آپ کے در کی گدائی کے آگے، حضور آپ کے در کی گدائی کے آگے جہاں کی خسروی کیسی، حکومتیں کیسی۔ اور اب یہاں سے رد قادریت شروع ہوا، اور عبید اللہ علیم کا اس میں ذکر بھی کہیں آئے گا، لیکن وہ علیم پر جو ہے میں نے مد تخلص نہیں لگایا تھا۔ علیم کے معنی میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، جو علم رکھتا ہے وہ علیم ہے۔ تو وہ اب دیکھیے تسلسل میں شعر آ رہے ہیں، تو دیکھیے کہ حضور آپ کے در کی گدائی کے آگے جہاں کی خسروی کیسی، حکومتیں کیسی۔ اب دیکھیے کہ جو رب نے خاتم مرسل کہا محمد کو، جو رب نے خاتم مرسل کہا محمد کو، تو اس میں حجتیں کیسی، وضاحتیں کیسی۔ جو رب نے جو رب نے خاتم مرسل کہا محمد کو، جو رب نے خاتم مرسل کہا محمد کو، تو اس میں حجتیں کیسی، وضاحتیں کیسی۔ اور ہوائے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں، ہوائے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی، جو بجھ گئے، بہت شکریہ بھائی، ہوائے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ اور یہ دیکھیے کہ علیم ہو کے بھی منکر ہو جو محمد کا، علیم ہو کے بھی منکر ہو جو محمد کا، تو اس کے علم سے ٹپکی جہالتیں کیسی۔ علیم ہو کے بھی منکر، ارے بہت شکریہ، علیم ہو کے بھی منکر ہو جو محمد کا، تو اس کے علم سے ٹپکی جہالتیں کیسی۔ اور سر مقطع شعر ہے کہ جو گوش بو لہبی ہوں نظر ہو بو جہلی، سمم بکمن عمیون لہم لا یرجعون ختم اللہ علی قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم۔ تو جو گوش بو لہبی ہوں نظر ہو بو جہلی، تو پھر سماعتیں کیسی، بصارتیں کیسی۔ جو گوش بو لہبی ہوں نظر ہو بو جہلی، تو پھر سماعتیں کیسی، بصارتیں کیسی، تو پھر سماعتیں کیسی، بصارتیں کیسی۔ نہ پوچھ ہجر نبی میں ہیں لذتیں کیسی، سکون بخش ہیں اس غم کی راحتیں کیسی۔ مدینے جاتی ہے دن رات میرے دل کی لگن، لگن کو فاصلے کیسے، مسافتیں کیسی۔ ہوائے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں، بھائی جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت۔ بہت شکریہ حضور۔ آپ نے یقینی طور پہ آج ایک یادگار اور تاریخی محفل، ہم سب کے دل اتنے خوش ہیں آج، میں آپ دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ، بہت شکریہ۔